نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بہت زیادہ اعلیٰ پیمانے کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا کریکٹر بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ کو لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے نام نہیں لیتے تھے، اور اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے فیصلے کراتے تھے، آپ کو جج مانتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نبی بن گئے اور آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی، ان تعلیمات کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر امن و امان پھیل گیا، ظلم و ستم ختم ہو گیا، عدل و انصاف پھیل گیا، غلامی ختم ہو گئی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ختم ہو گیا، عورتوں پر ظلم و زیادتی ختم ہو گئی، کمزوروں پر ظلم و زیادتی ختم ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج دنیا کے ہر گوشے میں، دنیا کے ہر کونے میں مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص تھا، آپ کے دین کی حقانیت تھی کہ اس کی وجہ سے لوگ ایمان کو قبول کرتے چلے گئے اور ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ لیکن ہر زمانے میں لوگ مخالفت کرنے والے بھی ہوئے۔ مکے کے وہ سردار جنہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو ہم غلام بنائے ہوئے تھے ان سے نوکری کرواتے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جن پر ہم ظلم و ستم کرتے تھے، جن کو ہم نے غلامی کی زنجیروں میں باندھ رکھا تھا، وہ ہمارے پاس سے جا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مخالفت مکے کے ان لوگوں نے کی جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور دوسروں کو غلام سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہا، جادوگر کہا، کیونکہ جو بھی آپ کے پاس آتا تھا آپ اس کو قرآن پاک سناتے تھے اور وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ آپ اس سے بات کرتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے اور وہ ایمان قبول کر لیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جادوگر ہیں، ان کے پاس مت جاؤ ورنہ یہ جادو کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ کاہن ہے، غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، حالانکہ کاہن تو اپنی طرف سے بتلاتا ہے، اٹکل پچو کی باتیں بتلاتا ہے، بہت ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، ایک آدھ کوئی صحیح ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو وحی آتی تھی اور آپ وحی کے ذریعے غیب کی باتیں بتلایا کرتے تھے، تو لوگوں نے آپ کو کاہن کہا، لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر، آپ کے بہترین کریکٹر پر، آپ کے بہترین کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت پاک بازی کے ساتھ، نہایت پاک دامنی کے ساتھ 25 سال گزارے۔ اس 25 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پاک دامن رہے، اور 25 سال کے بعد آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، آپ کے چچا کی مرضی سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر آپ کی عمر سے 15 سال زیادہ تھی۔
ان سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی آپ رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی آپ کی سب اولاد پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ ایک دوسری بیوی سے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے، باقی سب اولاد آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی۔ اس کے بعد آپ نے جو نکاح فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، وہ بھی بیوہ تھیں اور بہت لمبی عمر کی تھیں، بہرحال ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اس لیے نکاح کیا کہ گھر میں جو بچیاں ہیں ان کی تربیت ہو سکے، اور سن رسیدہ عورت ہو تو وہ ان بچیوں کی نگرانی کر سکے، ان کی تربیت کر سکے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکے، ان کے اخلاق و آداب سکھا سکے۔ بہرحال یہ کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد اور بھی کئی نکاح ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے مردوں کے نبی تھے، عورتوں کے بھی نبی تھے، عورتیں بھی مسلمان ہو رہی تھیں، ان کو بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ بہت سے مسائل ایسے تھے کہ آپ مرد ہونے کی حیثیت سے ان کو ڈائریکٹ وہ مسائل نہیں بتا سکتے تھے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے تاکہ وہ خواتین ہو جو آپ کے نکاح میں آئیں، اور وہ اپنے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اور عورتوں کو تعلیم دے، اس طرح سے دینی باتیں اور دینی مسائل خواتین تک پہنچے اور عورتوں تک پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو 4 سے زیادہ نکاح کی اسی لیے اجازت دی۔ دوسرے لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کو منع کر دیا گیا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں زیادہ خواتین جو آئیں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آئیں، وہ بھی سب زیادہ تر بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی، اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی ازواج مطہرات میں تنہا وہ ایسی خاتون ہے جو کہ باکرہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگ بڑی دریدہ دہنی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ 6-7 سال کی عمر میں ان سے نکاح کیوں کیا؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 6-7 سال کی نہیں تھی، بلکہ زیادہ کی تھی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں آئی ہے، اور وہ خود انہی کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ میں اتنی کم عمر تھی 6-7 سال کی کہ میں اپنی گڑیا لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئی، تو یہ روایت بنائی گئی ہے، اور بنا کر کے اس میں صحیح سند جوڑ دی گئی، اور اس سند کے ساتھ میں اس روایت کو بڑی کتابوں میں فٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ایسی بات کیسے کہہ سکتی تھی جس کی وجہ سے ان کی توہین ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نہیں فرمائی، ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے۔ مستند کتابوں کے اندر بھی ایسی باتیں لوگ شامل کر دیتے تھے، اور ایسی کئی روایتیں موجود ہیں جو کہ بعد میں شامل کی گئی ہیں۔ بنو امیہ کا تو کام ہی یہی تھا کہ وہ اسلام کو جس طرح سے ہو سکے بگاڑے، اسلام کے اندر فساد پھیلائیں اور احکام کو خراب کریں، احکام کو بدلیں۔ یہ ان کا مستقل کام تھا، عملی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی۔ تو بنو امیہ نے ہو سکتا ہے یہ کام کیا ہو، یا اور دوسرے لوگوں نے کیا ہو۔ بہرحال یہ کہ یہ روایت بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر بعد میں داخل کی گئی ہے۔ ان حضرات نے بھی نہیں لکھی، مصنفین نے بھی، کہ وہ لکھتے اس کو اس روایت کی بنیاد پر۔ ہر سال جھگڑا فساد ہوتا ہے، اور ایسا جھگڑا و فساد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی جانیں گنوانا پڑتی ہیں۔ کچھ کافر لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان آگے آ جاتے ہیں جوش میں، جذبے میں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کو بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے
ہمارے نبی کی شان پہ جب گستاخی کی جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے، اور مسلمانوں کے جذبات جب مجروح ہوں گے تو مسلمان سڑک پر آ جائیں گے، میدان میں آ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ یہ سب ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ مشکوٰۃ شریف لکھی ہے، مشکوٰۃ شریف کے مصنف نے ایک اور کتاب جو مشکوٰۃ کے آخر میں لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے الاکمال فی اسماء الرجال، اور اس کے اندر صحابہ اور صحابیات اور تابعین اور راویوں کے حالات بیان کیے گئے۔ اس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں ذکر ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جس وقت ان کا انتقال ہوا 100 سال کی تھی۔ سن 73 ہجری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 100 سال کی تھی، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال ہوئی، اور ان سے 10 سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 17 سال ہوئی۔ تو یہ 7 سال والی روایت اور یہ 9 سال والی روایت جو ہے، اس روایت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اہل تحقیق نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق کو اختیار کرنا چاہیے، اس تحقیق کو ترجیح دینا چاہیے اس روایت کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ چاند پر اور سورج پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو وہ خود اسی کے اوپر جا کر کے گرتی ہے۔ اسی طرح سے موجودہ زمانے کے اندر جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ جو کیچڑ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند جیسے چہرے پر، سورج جیسے چہرے پر اچھالیں گے، وہ انہی کے اوپر جا کر کے گرے گی۔ کیونکہ بہت سارے غیر مسلم حضرات نے بھی، جو دانشور تھے، جو عقل مند تھے، انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر سب سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی مصنف نے پوری دنیا کے 100 ایسے آدمیوں کو منتخب کیا کہ جو سب سے اچھے لوگ تھے دنیا کے اندر، اور ان کے بارے میں کتاب لکھی۔ تو اس میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، حالانکہ مصنف لکھنے والے عیسائی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے علاقے کے، ہندوستان کے بہت سارے غیر مسلم دانشوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اقرار کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ اچھے کارنامے آپ کے ہیں، سب سے زیادہ اچھے کارنامے آپ نے انجام دیے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اور کردار سب سے زیادہ بہترین ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بہترین نمونہ قرار دیا، ساری دنیا کے اندر آئیڈیل قرار دیا، بہترین نمونہ قرار دیا۔ اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھیں اور دوسروں کو بتائیں، اور دوسروں کو یہ بات سمجھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے۔ اللہ جل شانہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔